آپ ہی کی خدمت میں نے حاضر ہونا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ استخارہ حالانکہ جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے اور دونوں مفتیان اکرام نے بہت اچھے کلمات ارشاد فرمائے. استخاروں کو بعض لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کہ اگر کوئی کام نہ کرنا ہو تو ٹال دیا جاتا ہے, اچھا جناب استخارہ کریں گے تو دیکھیں گے. اب اس حوالے سے اس کے حوالے سے ظاہر ہے سنت طریقہ بھی بتایا گیا, اس کو اس انداز میں استعمال کرنا کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اس میں سب سے پہلی اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہ فراہم کی ہو اور باقاعدہ عملی طریقہ ارشاد نہ فرمایا ہو. تو جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم فرمائی اور ہر معاملے کے اندر صحابہ کرام کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر استخارہ کر لیا جائے. تو یہ جو لوگوں کی روش ہے فی زمانہ خاص طور پر جب کسی کام کو ٹالنا یا منع کرنا ہوتا ہے تو استخارے کا بہانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اگر واقعتاً ایسے ہی ہے کہ استخارہ کیا, مسنون استخارہ کیا یا کسی کے ذریعے سے استخارہ کروانے کے بھی آج کل بڑا رواج ہوا ہے کہ وہ بتا دیں گے جی کام کرنے کے نہیں کرنا, تو ایسی صورت میں اگر واقعتاً وہ منع ہوا ہے اور پھر آپ منع کر رہے ہیں کہ جی چونکہ استخارے کے اندر اشارہ اس طریقے سے آیا کہ کام نہیں کرنا چاہیے تو میں نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے, یہ بالکل مینوان جو بات ہوئی وہی بات بیان کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا, تو یہ جھوٹ بن جائے گا اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین, کہ جو جھوٹے ان پر اللہ کی لعنت ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے. تو جو واقعتاً حقیقت ہو اسی کو بیان کرنا چاہیے, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. جو حقیقت کے خلاف ہو اس کا ہرگز سہارا نہیں لینا چاہیے. بلکہ دوسری جانب ایسا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس رویے کی وجہ سے معاذ اللہ استخارے کے متعلق لوگوں کے اندر بدگمانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. یعنی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر دولت ہے, سرکاری نوکری ہے تو پھر استخارے میں ہاں ہی آنا ہے, اور اگر مال نہیں ہے اور سرکاری نوکری نہیں ہے یا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے تو پھر وہ استخارے کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی پہلے سے طے شدہ ہے, پہلے سے مطلب یہ لوگوں کا رویہ بنتا جا رہا ہے, لوگوں کی روش بنتی جا رہی ہے. تو ایک مسنون عمل کے متعلق لوگوں کے اندر یہ غلط روش پیدا ہونا, بدگمانیاں پیدا ہونا اور ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے پیدا ہونا, یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمیں اس کام کو جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے کریں گے, انشاءاللہ اس کی رحمتیں بھی ملیں گی, برکتیں بھی ملیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. اور اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے اندر جائیں گے تو یقیناً پھر کاموں کے اندر برکت پیدا نہیں ہوگی بلکہ بے برکتی شروع ہو جائے گی اور ساری آسانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے اس غلط روش کو ختم کرنا چاہیے, ختم ہونا چاہیے.